حضرت ابو بکر. اب روایت کے الفاظ کہاں شروع ہوتے ہیں؟ روایت کے الفاظ اہل سنت کتابوں میں ہیں کہ وہ ایسے شروع ہوتے ہیں کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابو بکر کے پیچھے. حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ امام علی نے ان کے پیچھے کوئی نماز پڑھی ہے. ہاں، ہم امام علی کو صرف رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھتے قرار رکھتے ہیں. لیکن اہل سنت مانتے ہیں، لہٰذا ہم بھی اس کو نقل کر رہا ہوں صرف، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تشہد میں بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہوئے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جب وہ رکے تو انہوں نے ایک اونچی آواز میں ایک بات کہی کہ اے خالد، عربی زبان کے لفظ بتاتا ہوں ابھی آپ کو، جو تمہیں میں نے کہا تھا وہ نہ کرنا. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر نے. یا خالد لا تفعل. یعنی حضرت ابو بکر نے ان کو کہا کہ ان کو، ہاں وہ اب سنیے گا، وہ یہ تھی کہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ذہن میں خیال آیا، انہوں نے کہا کہ اے خالد، جو تجھے میں نے حکم دیا تھا وہ نہ کرنا. تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، یہ نماز میں کیا خیال آ گیا ان کو. حضرت ابو بکر چونکہ عمر رسیدہ شخص تھے تو کہا ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں بات آ گئی ہو. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ خالد تم سے کیا بات کی تھی حضرت ابو بکر نے. تو امام علی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ نماز ختم ہوتے ہی علی کو قتل کر دینا. تو انہوں نے تشہد میں مجھے روک دیا تو میں روک دیا. تو امام علی نے یہ بات سنی، آپ غصے میں آ کے تو انہوں نے خالد بن ولید کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر تم ابو بکر نہ روکتے پھر تم کیا کرتے. تو انہوں نے کہا کہ میں پھر وہ کام کرتا جس کے لیے مجھے کہا گیا تھا. تو امام علی نے ان کو زمین پہ گرا لیا اور ان کے بعض روایت میں کے سینے پر بیٹھ گئے یا بعض میں گلے کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر مجھے مسجد نبوی کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اور اس کا حکم دینے والوں دونوں کو بتا دیتا کہ میرے بازوؤں میں ابھی بھی وہ طاقت باقی ہے جس سے میں نے تمہارے بڑوں کو یہی بات اگر کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر اس نے کی ہوتی تو اس کا جھوٹ واضح طور پر آپ لوگوں کے سامنے آ جانا تھا. لیکن یہ ایک پوڈ کاسٹر تھا جس کے سامنے بیٹھ کر اس نے ایسا جھوٹ اور ایسی تاریخ بیان کی. اور اس کے لفظوں پہ آپ غور کریں کہ جھوٹ یہاں سے پکڑا جاتا، کہتا ہے کہ ہم حضرت ابو بکر کو اور ان کے پیچھے حضرت علی کو نہیں مانتے کہ انہوں نے نماز پڑھی. لیکن روایت کے الفاظ ہیں اور کہتا ہے یہ ہماری کتابوں میں ہے. کتنا جاہل مطلق ہے کہ جس امام کے پیچھے علی نماز پڑھیں اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو قتل کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو ایسے لوگوں کا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور ان سے سوال بھی نہیں کر سکتے کہ بات کرتے ہوئے کم از کم ذرا یہ تو خیال کر لو کہ کچھ روایت کا آگے پیچھے والا جو سسٹم ہے وہ تو واضح کر دو. کیسی بات کر رہے ہو بے تکی سی. اور انہیں کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ رسول خدا کا وصال ہوا تو آپ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کی بیعت کے لیے دوڑے. میں نے مسئلہ نمبر آپ سرچ کریں ٹک ٹاک کے اوپر 176 یا 186 غالباً یہ نمبر ہے، آپ سرچ کریں آپ کو یہ سارے مسئلے واضح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اصول کافی کی روایت ہے، نہج البلاغہ کی روایت ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو بکر خلیفہ بننے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جا کر ان کی بیعت کی. اور جب آپ گئے تھے تو آپ کے جسم پر صرف تہبند تھا، وہ بھی رستے میں آپ نے اڑا. جب اپنے کمرے سے نکلنے لگے تو وہاں سے اڑتے اڑتے آپ نے اڑا، قمیض بھی نہیں پہنی آپ نے. یعنی کہ اتنی جلد بازی میں جا کر آپ نے اس کی بیعت کی جس کا گلا گھونٹنا چاہا، جس کو مارنا چاہا. ٹھیک ہے، ان کی روایتوں کے مطابق. کتنے جاہل ہیں، کتنے بیوقوف ہیں ان کا پوڈ کاسٹ کرنے والے، ان کی یہ بڑھ سننے والے. اگر میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو پھر سوال کرتا کہ حضرت اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ برحق کے مقابلے میں آنے والے وہ تو غلط ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اللہ کے مجرم ہوتے ہیں، لیکن جو خلیفہ برحق ہو اور پھر اس کے مقابلے میں مولا علی آ جائیں اور وہ خلیفہ جس کو خود انہوں نے بیعت کے لیے تسلیم کیا ہو کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اس کے مقابلے میں آ جائیں. کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی آپ؟ کیسا جھوٹ ہے جس کا کوئی نہ پہلو ہے، نہ کوئی آخر ہے، نہ کوئی اوسط ہے. عجیب جھوٹ ہے یار. میں نے یہ روایت تفصیل سے بیان کی، آپ جا کے سنیں، آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ اس بندے نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کے ایسی روایت بیان نہیں کر سکتے. اور روایت اپنی کتاب کی بیان کر رہا ہے اور اس میں یہ مان رہا ہے کہ مولا علی نے حضرت صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے. مان بھی رہا ہے، یعنی کہ مان نہیں رہا. اور پھر آگے سے جو ہو اس نے بڑھ ماری ہے نا، وہ سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے. پھر مطلب یہ ہے کہ پہلا حصہ روایت کا صحیح تھا، اگلا حصہ ڈپلیکیٹ ہے، من گھڑت ہے، اپنی طرح سے کہانی کے طور پہ لکھا گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے.